الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون۔ اس آیت میں نوع انسانی کی فضیلت اور شرافت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے دو لفظ ذکر کیے، ایک کرمنا اور دوسرا فضلنا۔ کرمنا کرامت سے ہے، کرامت کا معنی شرافت، لیاقت، بزرگی، یہ بھی عظمت کا معنی دیتا ہے، اور فضلنا فضیلت سے ہے۔ یہ معروف لفظ ہے کہ انسان کی فضیلت اور اس کی عظمت کے بیان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو تمام مخلوقات میں انسان کو اللہ نے سب سے افضل اور اشرف بنایا۔ پھر انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسول علیہم السلام کو چنا، منتخب کیا، پسند کیا، اور پوری انسانیت میں انہیں سب سے اونچا کر دیا، سب سے بلند و برتر مقام عطا کر دیا۔ بلکہ یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ انسانیت کی پہچان اور معرفت، انسانیت کا ناز اور فخر بنایا تو وہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بنا دیا۔ انسان جو جمیع مخلوقات میں سب سے افضل اور اشرف المخلوقات ہے، تو اس کا راز بھی یہی ہے کہ انبیاء کو اللہ نے انسانوں میں سے چنا۔ اگر انبیاء علیہ السلام کسی اور مخلوق میں سے ہوتے تو وہ مخلوق اشرف اور افضل ہوتی، نہ کہ انسان۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجوہات میں وجہ بنیادی یہی ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء و رسول علیہ السلام کو انسانوں میں سے ہی چنا، منتخب کیا اور مبعوث کیا۔ پھر انبیاء علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو برابر نہیں رکھا۔ اللہ نے تمام انبیاء کا سہرا، تمام انبیاء کا امام اور مقتدا، تمام انبیاء اور رسول کا ناز، فخر اور پہچان، وہ مصدق الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال کو بنا دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بعد الانبیاء، جملہ سمجھنا، بعد الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے بعد پوری انسانیت میں، تمام امتوں میں، اس آسمان دنیا کے نیچے اور اس زمین کے سینے پر سب سے مقدس اور برتر جماعت ہے تو وہ میرے محبوب کی جماعت، جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد بعد الانبیاء افضل الخلق، بعد الانبیاء اشرف الخلق، اکرم الخلق، تمام امتوں میں خیر الامم۔ اگر وہ کوئی ہستیاں ہیں تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں کہ انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں، جمیع مخلوقات میں اور پوری کائنات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کوئی ثانی کائنات میں موجود نہیں ہے۔ یہ مقدس ہستیاں اپنی مثال آپ ہیں، اور یہ انبیاء کے بعد پوری کائنات اور مخلوقات اور بالخصوص انسانیت میں وہ سب سے بلند اور برتر مقام رکھتی ہیں۔ لیکن سمجھنا یہ ضروری ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کہتے کسے ہیں۔ یاد رکھیں اس کی تعریفات میں مختلف تعبیرات ذکر کی گئی ہیں، لیکن سب سے خوبصورت جس پہ کوئی سوال اشکال وارد نہیں ہوتا اور سب سے جامع جو صحابی کی تعریف ہے وہ علامہ ابن حجر اسقلانی جلیل القدر محدث شارح بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری شریف کی شرح
فتح الباری میں ذکر ہے، وہ فرماتے ہیں صحابی کہتے ہیں من لاقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان، بالایمان من لاقی النبی، جس نے نبی کی ملاقات، لاقیہ لقاء ملاقات، صحبت اور مجلس کو پا لیا، بالایمان ایمان کی حالت میں وہ صحابی ہے۔ سبحان اللہ، مختصر اور آسان بات، اسے ساتھی ذہن نشین کر لیں، کوئی بھی پوچھ سکتا ہے صحابی کسے کہتے ہیں، تو پھر آگے جواب ذہن میں ہونا چاہیے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ میں پھر دوہرا رہا ہوں، من لاقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان، صحابی اس کو کہتے ہیں جس کو نبی کی لقاء، رویت آنکھوں سے دیکھنا بھی ضروری نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کئی میرے نبی کے صحابی نابینا بھی تھے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ہے رضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ بھی بعض صحابی جنہوں نے زندگی بھر میرے محبوب کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، تو رویت یہ لازمی نہیں آنکھوں سے دیکھنا، دیکھ لے تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ دیکھے نابینا ہو یا کوئی عذر ہو، لیکن آپ کی لقاء ملاقات اور صحبت مجلس وہ ایمان کی حالت میں حاصل ہو گئی، تو یہ اللہ کے نبی کا کیا بن جائے گا؟ صحابی بن جائے گا۔ بعض حضرات نے تعریف کی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے، لیکن اس پر پھر سوال آئے گا جو نابینا تھے جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ تو آگے علماء جواب دیتے ہیں اس نے اگر نہیں دیکھا تو نبی نے اسے دیکھ لیا، تو وہ نبی دیکھ لے، وہ ایمان کی حالت میں آگے صحابی ہے، تو اس کو دیکھنا نبی کا یہ بھی صحابیت کے لیے کافی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ سب سے خوبصورت تعریف ہے، من لاقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان، رویت دیکھنا کوئی لازم نہیں، جس کو نبی کی ملاقات، صحبت، مجلس حاصل ہو گئی ایمان کی حالت میں، وہ اللہ کے نبی کا کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ صحابی بن جائے گا۔ یہ صحابی کی تعریف ہے، صحابی کہتے کسی ہیں۔ اب دوسری بات کو سمجھیں، درس قرآن ہے تو اس میں درس کا معنی سبق ہے، سبق پڑھنے پڑھانے کا مزاج لے کر بات سمجھیں۔ درس تقریریں آپ بہت سنتے رہتے ہیں، پھر بھی سنتے رہیں گے انشاءاللہ، اور تھوڑا سا آگے چل پڑیں گے تو وہ بھی رنگ آ جائے گا انشاءاللہ، لیکن ابھی ابتدا و تمہید ہے۔ دوسری گزارش کہ جس انسان کو یہ شرافت، یہ عظمت، یہ اس کو شان اور مقام اور مرتبہ نصیب ہو جائے کہ میرے نبی کا صحابی بن جائے، تو یہ صحابیت حاصل ہوتے ہی، صحابی بنتے ہی، وہ بعد کی پوری امت سے اونچا اور ممتاز ہو جاتا ہے۔ بعد کی پوری امت سے مراد میں اور آپ صرف نہیں، بعد کی امت سے مراد تابعین ہے، جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اتباع کی، ان کی صحبت اور مجلس کو حاصل کیا، اس میں تبع تابعین ہے، ائمہ مجتہدین ہے، فقہاء ہیں، اس میں مفسرین، محدثین، صلحاء، اولیاء، بزرگان دین، اس میں شہداء، اتقیاء، اور یہ پوری امت کے نیکوکار اور صالحین، قیامت تک آنے والے، ان سب کے مقام، مرتبے، عزت، عظمت کو ایک کے بعد دوسرے کو اوپر رکھتے چلے جائیں، یہ پوری امت تو ختم ہو جائے گی، اس کے مراتب ختم ہو جائیں گے، لیکن کسی صحابی کے قدموں کی خاک تک بھی امت مل کر پہنچ سکتی نہیں۔ اس جملے پہ غور کریں، بڑا وزنی جملہ ہے۔ ابھی تک صحابی نے نمازیں نہیں شروع کی، ابھی میرے نبی کی صرف صحبت کو حاصل کیا ایمان کی حالت، صحابی بنا، نمازیں بعد میں پڑھے گا، روزے بعد میں رکھے گا،
حج بعد میں کرے گا، جہاد قتال بعد میں کرے گا، عمل عبادت سخاوت بعد میں کرے گا، لیکن صرف صحابی بنتے ہی وہ بعد کی پوری امت سے اونچا ہو جائے. سبحان اللہ. اس جملے پہ غور فرمائیں، تدبر کریں کہ آخر وجہ کیا ہے. صحابی کے پاس وہ کون سا جوہر آیا، وہ کون سی خوبی اور کمال اسے ملا، کون سا عمل اور نیکی اس کے پاس آ گئی کہ جس کی وجہ سے وہ بعد کی پوری امت سے کیا ہو گیا؟ بولو، اونچا ہو گیا. غور و فکر کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے پاس ایک ایسی نیکی آئی کہ جو بعد کی امت کے پاس آنا ممکن ہے. کون سی نیکی ہے؟ نبی کا دیدار، ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت، آپ کے چہرے پر انوار کا ایک لمحہ کے لیے دیکھنا، اس کا دیدار اور زیارت کرنا. یہ وہ عظیم خوبی اور کمال ہے کہ بعد کی پوری امت مل کر نبی کے ایک لمحہ ایمان کی حالت میں دیدار کرنے والے اس عمل اور نیکی کو وہ پہنچ سکتی نہیں. پہنچنا تو کیا بعد کی امت کے پاس ایسی نیکی ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی کا انہوں نے زمانہ ہی نہیں پایا. تو صحابی وہ سب سے اونچا ہو جاتا ہے، اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا صحابی ایک مٹھی مد وہ آدھا سیر جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے اور بعد میں آنے والا کوئی امتی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے. تو احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے والا صحابی کا سیر آدھا سیر جو خیرات کرنے کے عمل اور اجر کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ مشہور حدیث سے آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، لیکن اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بڑا نقطہ ہے، اس کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. آپ نے مثال کس چیز کے ساتھ دی؟ احد پہاڑ کے برابر سونا. کیا چیز؟ لوہر چاندی پیتل نہیں، کیا چیز؟ سونا. وہ خیرات کر دے تو صحابی کی ایک مٹھی بھر جو کی خیرات کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ آج تک کوئی کائنات میں ایسا ترازو نہیں جس میں وہ احد پہاڑ تولا جا سکے. ہے کوئی؟ اب دوسرا اس نقطے پہ غور کریں کہ کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا موجود ہونا اور جمع ہونا یہ ممکن نہیں. اسی پہلو کو سمجھو، اسے یہ بادشاہ کے پاس بھی ممکن، کسی وزیر اعظم کے پاس بھی ممکن، کسی کے پاس سمجھنا جس طرح احد کے پہاڑ کے برابر سونے کا موجود ہونا یا جمع ہونا یہ ممکن نہیں، اسی طرح صحابی کے کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کا مقابلہ کرنا یہ بعد کی امت کے لیے بھی ممکن ہے. اللہ کرے سمجھو اس کو. مثال ایسی چیز کے ساتھ میرے آقا نے دی جس کا پایا جانا ممکن نہیں. ناممکن شے کے ساتھ مثال دینے سے غرض یہی ہے کہ بعد کی پوری امت کی جمیع عبادات، تمام اعمال اور نیکیاں جمع کرو، حسنات جمع کرو، صحابی کی کسی ایک نیکی کا مقابلہ کرنا ممکن ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابیت کی وجہ سے منصب ہی ایسا ہے، اتھارٹی ایسی ہے کہ بعد کی پوری امت سے کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ اونچا ہو گیا. یہ صحابی کی تعریف. اور دوسرے نمبر پر صحابیت کا منصب، یہ بات دو چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. تیسری بات کو سمجھیں کہ صحابیت کا جو منصب ہے یہ کسبی نہیں، وہابی ہے. آسان کروں گا، پریشان نہیں ہونا.
تسبیح کا لفظ تو آسان، کسب سے، کسب کسب کا معنی یہ کہ پڑے دوستو، کمانا، کسب کرنا، کمائی کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، جوہدیاں کرنا. کیا کہہ رہا ہوں؟ صحابیت کا منصب کسبی نہیں کہ کوئی جوہدیاں کرے صحابی بن جائے، محنت اور کوشش کرے صحابی بن جائے. یہ ہو سکتا نہیں. بہتی نمازیں پڑھنے سے کوئی صحابی بن جائے نہیں. بہتے روزے رکھنے سے، ہر سال حج کرنے سے، بہتا علم حاصل کر لینے سے، عبادت گزار شب زندہ دار بن جانے سے صحابیت کے مرتبے کو پہنچ جائے، یہ ممکن؟ اگر علم کے بل بوتے کوئی صحابی بن سکتا تو امام اعظم صحابی ہوتا، ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ. علم کا پہاڑ ہے، سمندر بے کنار ہے، لیکن صحابہ کا زمانہ بھی پایا، شاگردی بھی اختیار کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت بھی کرتا ہے، لیکن صحابی بن سکا نہیں، اس لیے کہ یہ مرتبہ کسبی نہیں. اگر عمل عبادت کی بنیاد پر کوئی صحابی بن سکتا جوہدیاں کرنے کی بنیاد پر، تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی صحابی ہوتا ہے. کوئی معمولی ولی ہے اللہ کا، سرتاج الاولیاء ہے، لیکن جوہدیاں کرنے سے، کسب کمائی سے، محنت کوشش سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا. اس لیے کہ یہ مرتبہ کسبی ہے ہی نہیں، یہ مرتبہ وہابی ہے. وہابی کیا ہے؟ وہابی نہیں، وہابی. وہابی کا لفظ ہبہ سے، ہبہ کسی کو کوئی شے ہبہ کر دینا بولا جاتا ہے، لفظ کی نہیں بولا جاتا. یہ پلاٹ، یہ زمین، یہ جگہ فلاں نے فلاں کو کیا کر دی؟ ہبہ کر دی. ہبہ کا معنی ہوتا ہے بلا عوض، اس کی قیمت مول لیے بغیر اس کو وہ چیز دے دینا، یہ ہبہ ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی قیمت نہ لینا، اس کو دے دینا بلا عوض، یہ ہبہ ہے. مرتبہ صحابیت وہابی مرتبہ ہے. کیا معنی؟ یہ محض عطائے الہی ہے. وہ جسے اس کا اہل اور اس کے قابل سمجھتا ہے، نبی کے قدموں میں اسے پہنچا کے غلامی کر سکتے. سبحان اللہ. یہ وہابی مرتبہ ہے، محض عطائے الہی، رب کا چناؤ اور انتخاب اور رب کی پسند ہے. یہ کسب کمائی سے حاصل ہونے والا مرتبہ. تاریخ اسلام پہ نظر ڈال کے دیکھ لیں، پڑوس میں رہنے والا ہے ابو جہل قریش، سید وادی بھی کہلاتا ہے. آپ نے بار بار اس کو دین کی دعوت دی، محنت بھی کی، لیکن وہ اس قابل نہیں تھا، دل کا برتن الٹا تھا، وہ ایمان لا سکا نہیں. آپ کے چچاؤں کو دیکھیں، ابو لہب ہے، ابو طالب ہے، سگا بھتیجا امام الانبیاء ہے، لیکن اس قابل نہیں تھے. رب نے نبی کے قدموں میں انہیں نہیں لایا. اور دوسرا رنگ دیکھیں، حضرت بلال حبش سے چلتا ہے، توجہ آپ کی، حبش سے بکتا بکاتا ہوا غلام، نہ کوئی خاندان آلہ دنیا کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، نہ نسب آلہ دنیا کے لحاظ سے، نہ شکل و صورت، رنگ اور صورت دنیا والوں کی نظروں میں آلہ. غلامی کا داغ آیا مکہ کے اندر، غلامی کے دن بسر کرنے لگا. اللہ کریم نے اس قابل سمجھا، فطرت سلیمہ محفوظ تھی، دل کا برتن پاکیزہ اور سیدھا تھا. میرے رب نے حضرت بلال کو اٹھایا، نبی کے قدموں میں لایا. سبحان اللہ. آپ کی توجہ نہیں ہے، لایا کہ نہیں لایا؟ کہاں سے لایا؟ حبش سے اٹھایا، مکے میں بکوایا، یتیم بنایا، پھر یتیمی سے میرے رب نے حضرت بلال کو نبی کے قدموں میں لایا. جب نبی کے قدموں میں آیا، صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوا. پھر ایسی پرواز کی، صحیح بخاری میں ہے کہ پھر نبی کے قدموں میں لا کر میرے رب نے بلال کے قدموں کی آہٹ کو بہشت بری میں پہنچا. سبحان اللہ. یہ ہے رب کا چناؤ، یہ ہے رب کا انتخاب، یہ ہے محض عطائے الہی. جسے چاہتا ہے یہ مرتبہ عطا کر دیتا ہے.
حضرت سلمان فارسی کو دیکھیں رضی اللہ عنہ، ایران کا رہنے والا، کہاں کہاں سے عیسائی راہبوں کی خدمت میں اور ان کے پاس رہتے ہوئے چلتا چلا، اور پھر قافلے والوں نے جو مدینہ کی طرف آ رہے تھے انہیں غلام بنا لیا، مال بھی لوٹ لیا، مدینہ منورہ میں پہنچ کر کے غلام کی حیثیت سے فروخت کیا گیا اور غلامی کے ایام بسر کرنے لگا۔ میرے محبوب جب ہجرت کر کے تشریف لائے، اس کو اطلاع ملتی ہے تو اللہ کریم نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال۔ سبحان اللہ۔ صہیب رومی کو دیکھیں، روم سے آتا ہے، ایک ایک صحابی کی سیرت کو دیکھیں، یہ بات سمجھ آتی ہے یہ مرتبہ محض اللہ کی عطا ہے، یہ کسب اور کمائی سے عطا ہونے والا، حاصل ہونے والا مرتبہ نہیں ہے، یہ کس کا چناؤ ہے؟ اللہ کا۔ جملے کو ذرا ذہن میں دیکھا ہے، اس پہ بات آ رہی ہے۔ آپ کہیں گے یہ محض لفاظی ہے، خطیبانہ رنگ ہے کہ یہ مرتبہ محض اللہ کی عطا سے حاصل ہوتا ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل رب کا قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ دلیل یہ جو آیت شریفہ آپ کے سامنے آئی، ذرا اس پہ غور کریں، دیکھیے گا ذرا۔ فرمایا قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، آیت تفصیل طلب ہے، اس پوری پہ بحث نہیں کروں گا، مقصد کی بات، سبق کی بات۔ قل کرو مانو، فرما دیجئے، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ، سب تعریف اللہ۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی یہی پڑھتے ہو، الحمدللہ، حمد کا معنی تعریف، خوبی، کمال، صفت۔ فرمایا الحمدللہ، تمام صفات خداوندی، تمام صفات الوہیت، الہ اور معبود والی تمام صفتیں اور خوبیاں وہ کون کون سی ہیں؟ عالم الغیب ہونا، حاضر ناظر ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، داتا ہونا، دستگیر ہونا، غوث اعظم ہونا، مقدموں سے رہائیاں دینے والا ہونا، اولاد عطا کرنے والا ہونا، روزی رزق کا مالک کو مختار ہونا، عزت و ذلت کا مالک کو مختار ہونا، موت و زندگی کا مالک کو مختار ہونا۔ گنتے چلے جاؤ، انسان کی زندگی ختم ہو جائے، رب کی شانیں اور صفتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ تمام صفتیں للہ، خاص ہے واسطے خاص ہے واسطے اللہ کے۔ یہ خاص کس کا معنی کیا ہم نے؟ للہ کی لام کا۔ یہ للہ کی جو پہلی لام ہے جس کے نیچے زیر ہے، یہ لام ہے اللام للاختصاص، خاصہ بیان کرتی ہے۔ یہ تمام صفتیں، حمدیں، خوبیاں، کمالات اللہ کے لیے خاص ہیں۔ خاص ہونے کا مطلب کہ ان کی ان صفتوں میں کائنات کی کوئی ہستی شریک نہیں ہے۔ وَسَلَامٌ، اور سلامتی ہو، عَلَىٰ عِبَادِهِ، اللہ کے ان بندوں پر۔ کون سے بندے؟ الذین، وہ بندے، اصطفیٰ، جن کو چن لیا، اصطفیٰ جن کو مصطفیٰ بنا لیا، چن لیا، منتخب کر لیا۔ یہ کون ہیں عباد؟ بندے جن کو رب نے چن لیا۔ آیت قرآن کی ہے، اس کا معنی حضرت عبداللہ بن عباس سے لے رہا ہوں رضی اللہ تعالی عنہما۔ قرآن کی آیت فہم اور معنی صحابی کا، صحابی نے سمجھا کس سے؟ قرآن کا یہ معنی سیکھا کس سے؟ کہو اللہ کے نبی سے۔ صحابی کس کا شاگرد ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کا شاگرد ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، تفسیر البحر المحیط دیکھیں، ابن کثیر دیکھیں، دیگر مفسرین نے اس کو لیا۔ یہاں عباد سے مراد جنہیں رب نے چنا وہ کون ہے؟ فرماتے ہیں اصطفاہم اللہ لنبیہ، اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں جن کو خود رب نے چنا ہے، لنبیہ، اپنے نبی کے لیے۔ کس نے چنا ہے؟ اللہ۔ بولو، کس نے چنا ہے؟ خود اللہ نے چنا ہے۔ لنبیہ، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اپنے نبی کے لیے۔ نبی کے لیے کا معنی نبی پر ایمان لانے کے لیے، نبی کی اطاعت و غلامی کے لیے، نبی کی صحبت اور لقاء کو حاصل
کرنے کے لیے، نبی کے ساتھ وفاداری، شعاری، جانثاری کے لیے میرے رب نے تمام صحابہ کو چنا ہے۔ نبی کی غلامی اور اطاعت کے لیے یہ آیت بتا رہی ہے صحابہ خود نہیں آئے، میرا رب چن چن کے نبی کے قدموں میں لاتا ہے۔ یہ صرف آیت اور صحابی کا معنی بھی نہیں، جامع ترمذی دیکھیے، دیگر محدثین نے اس حدیث کو لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا وَاخْتَارَنِي، میرے رب نے مجھے چنا، منصب ختم نبوت و رسالت پہ فیض کر دیا، خاتم الانبیاء والمرسلین بنا دیا۔ پھر میرے چناؤ اور انتخاب کے بعد وَاخْتَارَنِي اصحابی، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، میرے لیے میرے، سمجھنا نتیجے پہ پہنچا ہوں، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ میرے نبی کی تمام یہ پاک اور مقدس جماعت، یہ چناؤ، انتخاب اور پسند ہے کس کی؟ بولو، کس کی پسند اور انتخاب ہے؟ اللہ کا ہے۔ حضرت صدیق اکبر بھی چناؤ میرے رب کا ہے، فاروق اعظم انتخاب میرے رب کا ہے، حضرت عثمان ذی النورین پسند میرے رب کی ہے، حضرت علی حیدر کرار انتخاب میرے رب کا ہے، حضرت طلحہ و زبیر انتخاب میرے رب کا ہے، حضرت ابو ہریرہ، ابو موسیٰ اشعری، عمر بن عاص انتخاب اور چناؤ میرے رب کا ہے، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت عبیدہ بن جراح، یہ چناؤ انتخاب میرے رب کا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ چناؤ اور پسند میرے رب کی ہے، سیدہ حفصہ چناؤ اور پسند میرے رب کی ہے۔ یہ تمام صحابہ، صحابیات رب کا انتخاب ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، فہم صحابی بھی یہی کہتا ہے، خود صاحب قرآن پیغمبر خیر الانام بھی یہی کہتا ہے، وَاخْتَارَ لِي اصحابی۔ اب میرا دوست نتیجے پہ غور کر کے دیکھ، جب صحابہ رب کا انتخاب اور پسند ہے، جو رب کے انتخاب اور پسند پہ اعتراض کرے، رب کی پسند اور انتخاب پر کیا کرے؟ اعتراض کرے، تان کرے، تبرہ کرے، کیچڑ اچھالے، اس کی غلطیاں گنوائے، یہ تو بڑی باتیں ہیں۔ غلیظ درجے کے اعتبار سے صرف عرب کی پسند کو کوئی ناپسند کرے، ہے توجہ آپ کی؟ رب کی پسند کو کوئی ناپسند کرے، تب بھی وہ دائرہ اسلام میں رہ سکتا نہیں، اور اس حالت میں آ سکتا بھی نہیں۔ رب کی پسند کو پسند کرنے سے ایمان ملے گا، رب کی پسند کو پسند کرنے سے ایمان دل میں رہے گا۔ رب کی پسند کو ناپسند بھی کرے، وہ کبھی مومن ہو سکتا نہیں ہے، مسلمان کہلوا سکتا نہیں ہے۔ ہوتا کون ہے؟ کائنات کے رب کی پسند پہ اعتراض کرنے والا۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں۔ کتنی باتیں ہوگی؟ تین۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ مرتبہ صحابیت وہابی مرتبہ ہے، یہ کسب اور کمائی سے حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ عرض کی کہ یہ رب کا چناؤ اور پسند ہے، کہ میرے رب نے جن کو پسند کیا انہی کو میرے نبی کے قدموں میں لایا۔ چوتھی بات سمجھے، تھک تو نہیں لگے؟ بس آخری بات آج کے سبق، ویسے نہیں آج کے سبق۔ چوتھی بات یہ ہے کہ صحابہ کی اہمیت کیا ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین، اس کو سمجھے۔ اہمیت کیا ہے؟ ان کی شان بیان کرنا ضروری کیوں ہے؟ ان کی عظمتوں کو بیان کرنا ضروری کیوں ہے؟ ان کی عظمتوں کے اردا گرد پہرا دینا، دفاع کرنا ضروری کیوں ہے؟ اہمیت کیا ہے؟ اس پر دو جملے کہوں گا۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ پورے کے پورے دین اسلام کی اساس، بنیاد دو چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ ایک قرآن ہے، دوسرا پیغمبر خیر الانام ہے۔
مختصر کر رہا ہوں، تمہید اس کی نہیں رکھ رہا، اس لیے آپ ذہن حاضر رکھیں گے۔ بنیاد یہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن، پورا دین انہی سے متعلق اور وابستہ ہے، آگے دیگر پورا دین اسی کی شرح ہے۔ قرآن کی حقانیت اور صداقت کے گواہ بھی صحابہ ہیں، سبحان اللہ، نبی کی نبوت اور رسالت کے گواہ بھی نبی کے صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ، اور یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کسی بھی دعوے کے گواہوں پہ جرح اور اعتراض ہو جائے تو وہ دعویٰ خارج ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ جب دین کی اساس اور بنیاد قرآن اور صاحب قرآن کی نبوت اور رسالت والے دعوے کے گواہ صحابہ ہیں تو قرآن بھی تب باقی رہے گا، نبی کی رسالت بھی تب رہے گی کہ گواہ محفوظ رہے۔ سبحان اللہ، اگر گواہوں پہ جرح ہو جائے، اعتراض ہو جائے، نہ قرآن کی حقانیت باقی ہے، نہ نبی کی رسالت کی صداقت باقی ہے، نہ قرآن محفوظ ہے نہ نبی کی رسالت محفوظ ہے۔ لہذا قرآن کو بچانا ہے، نبی کی رسالت کو بچانا ہے، پھر صحابہ کی عظمتوں کے ارد گرد پہرا دینا ہوگا۔ سبحان اللہ، دینا ہوگا کہ نہیں دینا ہوگا، یہ اہمیت ہے۔ یہ چوتھا پوائنٹ کیا عرض کر رہا ہوں؟ اہمیت۔ ذرا اس چیز کو دیکھیے، پہلے پارے کی ابتدا میں درس قرآن ہے تو بات قرآن کریم کی آئے گی، سورہ بقرہ کی ابتدا ہے، ذرا بات کو سمجھیے گا۔ فرمایا الف لام میم حروف مقطعات، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اس کا مراد معنی کون جانتا ہے؟ اللہ ہی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، سمجھنا، ذالک یہ، ذالک یہ، الکتاب، کتاب پہ الف لام داخل کیا، یہ کامل کتاب، یہ مکمل کتاب، کتاب کہلوانے کی حقدار کتاب، فرمایا یہ قرآن مقدس ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی تردد کوئی کھٹکا نہیں، لا ریب فیہ، لا ریب کتاب ہے۔ آگے قرآن دعویٰ ذکر کرتا ہے، ہدن، یہ نری ہدایت ہے، یہ قرآن نری ہدایت ہے، ہدن یہ کتاب ہدا ہے، ہدایت کا ماخذ، مرکز، منبع یہ قرآن مقدس ہدن نری ہدایت ہے۔ ایمان اور ہدایت ملے گی فقط قرآن مقدس سے ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نری ہدایت ہے للمتقین، کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ یہاں پہ سوال ہے، متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے، کیا معنی؟ متقی تو ہوتے ہی ہوئی ہے جو پہلے سے ہدایت یافتہ ہو، ہدایت یافتہ ہے تب متقی ہے، ہدایت نصیب نہیں ہوئی متقی بھلا کیسے بن گیا؟ قرآن نری ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، یہ کیا معنی ہے؟ سوال سمجھا ہے نہیں سمجھا؟ جواب سمجھو۔ پہلا جواب مفسرین نے دیا، یہاں تقوی اپنے لغوی معنی میں ہے بے معنی خشیت اللہ، یہ قرآن نری ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں۔ وہ جب خوف رکھ کر قرآن کے قریب آتے ہیں، قرآن ان کے سینے ہدایت سے بھر دیتا ہے، پہلا معنی۔ اور دوسرا معنی ہدی للمتقین، المتقین اے منیبین، قرآن میری ہدایت ہے انابت والوں کے لیے، جن کے دلوں میں انابت، تلاش، طلب، جستجو پیدا ہوتی ہے، ہائے ہائے ہمیں ایمان ہدایت کی دولت نصیب ہو جائے، اور وہ تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، کہیں سے ہدایت نہیں ملتی۔ جب قرآن کے پاس آتے ہیں، یہ کتاب خدا ہے، یہ ان کا سینہ ہدایت اور ایمان سے بھر دیتی ہے۔
یہ دو معنی، لیکن دعویٰ باقی ہے. دعویٰ ہے ہدن، قرآن نری ہدایت ہے. یا اللہ کیسے مان لیں یہ نری ہدایت ہے؟ کوئی دلیل اس دعوے پر؟ فرمایا المتقین. اگر قرآن کے دعوے ہدایت کی دلیل دیکھنا چاہتے ہو نا تو اسی قرآن سے جو جماعت تیار ہوئی متقین کی، اس جماعت صحابہ کو دیکھو. نہیں نہ سمجھے؟ ہدن یہ قرآن میری ہدایت اس سے ملتی ہے. یا اللہ کیسے؟ کوئی دلیل؟ فرمایا جن کو اس سے ہدایت ملی ہے ان صحابہ کو دیکھ لو. ایک ایک صحابی کی سیرت پڑھتے چلے جاؤ گے تمہیں معلوم ہوتا جائے گا واقعی یہ رب کی سچی کتاب خدا کے تربیت یافتگان ہیں. اگر یہ کتاب ناریب نہ ہوتی، ہدایت کا ماخذ نہ ہوتی، تو کبھی ایسے سچے اور کھڑے موتی وہ تیار ہو سکتے نہیں تھے. قرآن کی اس دعوے کی صداقت پیغمبر کے صحابہ ہیں، وہ تمام متقین کی جماعت ہے. اسی لیے قرآن نے جا بجا صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اولئک هم المتقون، اولئک هم المتقون. ہدن للمتقین کی دلیل اولئک هم المتقون. اولئک اس میں اشارہ ہے اور مشار الیہ میرے نبی کے صحابہ، ان کی طرف اشارہ ہے. نبی کا ایک ایک صحابی تقوی کی دولت سے لبریز ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ہدن کتاب خدا ہے، اس کی دلیل دیکھنی ہو نبی کے صحابہ کو دیکھ لو. اسی سے تو یہ متقین کی جماعت تیار ہوئی. تو قرآن کی حقانیت اور صداقت کی دلیل کون ہے؟ میرے نبی کے صحابہ. بلند آواز سے بولو میرے نبی کے، پیار سے نام لو میرے نبی کے صحابہ رضی اللہ عنہم. اگر ان گواہوں پہ جرح ہو جائے گی، یہ ثابت نہیں رہیں گے، پھر قرآن کی حقانیت کتاب خدا ہونے والا یہ دعویٰ بھی کبھی ثابت ہو سکتا نہیں ہے. ذرا دوسرا پوائنٹ دیکھیں. 26واں پارہ ہے سورۃ الفتح اور اس کی اخیر آیت ہے. صفحہ ہے 821. 821. صفحے کے شروع سے تیسری سطر کے آخری لفظ سے آیت نمبر 29، 28 کے بعد 29. یہاں پہ دعوے رسالت آ رہا ہے. فرمایا محمد الرسول اللہ. مل گیا حوالہ؟ ذرا جا کے بیٹھو. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اللہ کا رسول تسلیم کرو، میرے رسول ہیں. یہ دعوی رسالت ہے، میرے نبی کے منصب کا تذکرہ ہے. اور دعوی رسالت کے بیان پر اس کے اوپر دلائل تو بے شمار ہیں. نبی کے معجزات یہ بھی آپ کے دعوی رسالت کے دلائل و براہین ہیں. نبی کی خود سیرت یہ بھی نبی علیہ السلام کی دعوی رسالت پر برہان اور دلیل کے طور پر ہے. لیکن دیگر دلائل کے ساتھ ساتھ اس مقام پر قرآن کریم نے، اللہ کریم نے جب یہ دعوی رسالت کو ذکر کیا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے، اسے اللہ کا رسول مانو، اس کی رسالت کو تسلیم کرو، یہ دعویٰ ذکر کیا. یا اللہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ، والذین معہ. یہ معیت میں بات آئے گی مستقل، یہاں صرف اشارہ ہے. والذین معہ، معہ کا معنی معیت، سنگت، صحبت، مجلس. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے دعوی رسالت کی
دلیل دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی سنگت میں رہنے والے صحابہ کو دیکھو. والذین وہ لوگ دلیل ہیں معہو جو نبی کی معیت میں رہتے ہیں, سفر حضر میں ساتھ ہیں, صحبت میں مجلس میں رہتے ہیں. معہو نبی کے یاروں کو دیکھ لو, ایک ایک میرے نبی کا صحابی میرے نبی کے دعوے رسالت کی دلیل بنتا. سبحان اللہ. رضی اللہ عنہم اجمعین. کیسے دلیل کیسے بنے گے؟ نبی کے صحابی کی سیرت, کردار, گفتار, نیل و نہار ایک ایک صحابی کا پڑھتے دیکھتے جاؤ, اتنا پاکیزہ ہوگا, اتنا مقدس ہوگا. نبی کا کردار, گفتار, سیرت اتنی صاف اور ستھری ہوگی, اتنے اس کے اخلاقیات اعلیٰ بلند و بالا ہوں گے کہ ایک ایک صحابی کی سیرت بتلائے گی. یہ سچے نبی کے تربیت یافتہ, سبحان اللہ. یہ سچے نبی کے شاگرد ہیں, یہ سچے نبی کی صحبت میں مجلس میں بیٹھنے والے ہیں. وگرنہ کوئی جھوٹا نبی, جھوٹی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرنے والا ایسے سچے موتی تیار کر سکتا نہیں ہے. تو نبی کے دعوے رسالت کے گواہ اور براہین میرے نبی کے صحابہ ہیں. والذین معہو, دوسرا جملہ جس پر دینا چاہتا تھا, دین جو ہم تک پہنچا اس کے واسطے دو ہیں. میری طرف ذرا توجہ, بس آخری بات. اس کے واسطے کتنے ہیں؟ دو. واسطے کا ہو, راوی کا ہو. دین جو ہم تک پہنچا بعد کی امت تک, اس کے راوی دو قسم کے ہیں. اس کو روایت کرنے والے, اس امانت کو آگے پہنچانے والے, یا اس کے پہنچنے کے راستے ذریعے دو ہیں. ایک وہ راستہ اور ذریعہ ہے کہ جو اللہ سے لے کر اس امانت کو نبی تک آتا رہا. کون ہے؟ نوریوں کا سردار, مطاع اور بادشاہ جبرائیل امین علیہ السلام. ایک وہ اس دین کا راوی ہے, دین کے آنے کا واسطہ ذریعہ ہے, جو رب کی امانت رب سے لے کر رب کے پیغمبر تک یہ امانت پہنچاتا رہا. اور دوسرا واسطہ اصحاب پیغمبر ہے رضی اللہ عنہم اجمعین, جنہوں نے نبی سے اس امانت کو لیا, اس پہ پہرا دیا, اس کی حفاظت کی, اور اس پہ اپنی زندگیوں کو کھپا دیا, بیوی بچوں کو فدا اور قربان کر دیا, اپنے گھر بار, مال متاع, درہم دینار سب کچھ کو کھپا دیا, لیکن اس امانت میں کہیں خیانت ہونے نہیں دی. اس امانت کو بعد کی امت تک پہنچایا. یہ واسطے کتنے ہیں؟ یہ راوی کتنے قسم کے ہیں؟ دو قسم کے ہیں. یہ راوی, یہ واسطے, ان کے ذریعے ہم تک یہ دین پہنچا ہے. اگر ان دو میں سے کسی کی امانت, صدق و عدالت پہ جرا ہو جائے, اعتراض ہو جائے, حرف اور آنچ آ جائے, تو یہ دین بھی محفوظ رہ سکتا نہیں. اگر یہ دین محفوظ رکھنا ہے, اس کو حق تسلیم کرنا ہے, تو پھر دونوں قسم کے راویوں کو امین, صادق اور عادل تسلیم کرنا ہوگا. وگرنہ اس دین کے راوی اور اس کے پہنچانے والے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امانت دار نہ ہوں تو یہ دین کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ وہ اس کی صورت نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے ایک طبقہ وہ ہے جس نے اوپر کے دین کے راوی پہ تبرہ کیا, اس سے دشمنی اور عداوت کو مول لیا, اس کی مخالفت پر اترا. مقصد اس کا یہی تھا یہ دین بدنام ہو جائے, اس کے راوی پہ جرح ہو جائے, اس پہ اعتراض ہو جائے, اور یہ دین غیر محفوظ تصور کیا جائے, دین کو ماننے والا کوئی نہ ہو. اوپر کے راوی کے ساتھ اس نے دشمنی, عداوت کو اختیار کیا. اور دوسرا طبقہ یہ ہے جس نے نیچے والے واسطے اور دین کے راویوں پہ تبرہ اور کیچڑ اچھالنا شروع کیا. مقصد اس کا بھی یہ ہے کہ یہ دین لوگوں کے ہاں محفوظ تصور, سمجھے اس نقطے کو, اہم موڑ ہے. دین اسلام بدنام ہو جائے,
یہ غیر محفوظ سمجھا جائے، یہی تو وجہ ہے کہتا ہے یہ قرآن اصلی قرآن کیوں کہتا ہے؟ مقصد دین کو غیر محفوظ باور کرانا چاہتا ہے، ذخیرہ احادیث سے یکسر اس نے صرف نظر کر لیا، اس سے اس نے انکار کر دیا۔ کیوں کیا؟ دین کو بدنام کرنا چاہتا ہے، دین کو غیر محفوظ باور کرانا چاہتا ہے۔ تو ایک وہ طبقہ ہے جس نے اوپر کے راوی پہ تبرہ کیا، اس کے اوپر اس نے اعتراض کیا، مقصد اس کا بھی دین بدنام کرنا ہے، اور ایک وہ ہے جس نے نیچے کے راویوں پہ تبرہ کیا، مقصد اس کا بھی دین کو غیر محفوظ باور کرانا ہے۔ قرآن نے دونوں کا ذکر کیا اور دونوں کا حکم بھی بیان کیا، سمجھے ذرا، دونوں کا حکم بھی بیان کیا، دونوں کا تعارف بھی کروایا۔ ذرا دیکھیے پہلے پارے میں واپس آئیے، پہلا سپارہ سورہ بقرہ، صفحہ نمبر 23، 20 اور 3، 23 صفحے کی پہلی سطر کی آیت نمبر 97 مل گیا جی؟ سمجھنا ذرا۔ فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، قل فرما دیجیے فرما دیجئے من کانا جو ہو عدوً دشمن لجبریل جبرائیل علیہ السلام کا، کون جبرائیل؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس بے شک وہ جبرائیل جو اتارتا رہا اس قرآن مقدس کو، رب کی وحی کو، علی قلبی کا، آپ کے قلب اقدس دل مبارک پر میرے پیغمبر اپنی مرضی سے فرمایا نہیں، بِإِذْنِ اللہ، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے اتارتا رہا قرآن مقدس کو۔ وہ جبرائیل، یہ جبرائیل کا تعارف ہے، یا اللہ وہ جو قرآن اتارتا رہا اس کی وحی لاتا رہا، وہ قرآن کیسا ہے؟ اب قرآن کا تعارف، منزل من اللہ، جو نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے، فرمایا مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والا قرآن ہے، کس چیز کی؟ لما بین یدیہ، ان کتابوں کی، صحیفوں کی جو پہلے سے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، ان کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ کیا مانا؟ ان کے اصول کو اور مرکزی مضامین کو قرآن اپنے دامن میں ذکر کرتا ہے۔ یا اللہ بس فرمایا نہیں، وَہُدًى، یہ قرآن میری ہدایت ہے، بس فرمایا نہیں۔ نمبر 3، وَبُشْرَى، اور بڑی خوشخبری ہے یہ قرآن، کس کے لیے؟ لِلْمُؤْمِنِينَ، ماننے والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ توجہ، کس کے لیے؟ ماننے والوں کے لیے جو قرآن کا مسئلہ مانتے ہیں۔ قرآن بشرا، بڑی خوشخبریاں انہیں دیتا ہے، دنیا میں کامیابی کی، آخرت میں نجات کی۔ اللہ کریم بات سمجھ آ گئی، جبرائیل کا تعارف بھی ہو گیا، وہ جو وحی کی صورت میں قرآن لاتا رہا اس کا تعارف بھی ہو گیا۔ اللہ کریم جنہوں نے اس کے ساتھ دشمنی کی وہ کون ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں من کانا عدوا للہ، جو ہو دشمنی رکھنے والا ساتھ اللہ کے۔ نمبر 2، وملائکتہ، اور ساتھ اس کے فرشتوں کے، اور رسولی، اور ساتھ اس کے رسولوں کے۔ یا اللہ بس فرمایا نہیں، وجبریل، ملائکہ میں حالانکہ ان کا ذکر آ گیا لیکن الگ کر کے ذکر کیا، یہ بتلانے کے لیے باقی بھی فرشتے ہیں، ان کا انکار اور دشمنی کرے وہ بھی اسی درجہ کا جرم ہے، لیکن بالخصوص نوریوں کا بادشاہ، وہ وحی کی امانت کا امین، نزلہ بروح الامین، وہ جبرائیل امین کے ساتھ جو دشمنی اور عداوت اختیار کرے، جو دین کا راوی، اوپر کا واسطہ اور دین کا ذریعہ ہے، وہ جبریل اور جبرائیل۔
کے ساتھ دشمنی جو اختیار کرے، ومیکالا اور میکائیل فرشتے کے ساتھ جو دشمنی اختیار کرے، یا اللہ نتیجہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ عدوٌ خود دشمن ہے ایسے کم بختوں کا جو جبرائیل سے دشمنی رکھتے ہیں، رب بھی ان سے دشمنی رکھتا ہے۔ یا اللہ وہ ہیں کون جو جبرائیل سے دشمنی رکھتے ہیں، اس پر کیچڑ اچھالتے اور تبرہ کرتے ہیں؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، وہ کون ہے؟ الکافرین، خالی کافر نہیں، الکافرین، انٹرنیشنل قسم کے کافر، کھلم کھلے کافر، پرلے درجے کے بدمعاش اور کھلے درجے کے کافر ہیں۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا دیکھتے نہیں ہو دین کا اوپر کا راوی، دین کا واسطہ اور ذریعہ، اس سے جو دشمنی کرے گا، کیچڑ اچھالے گا، اعتراض کرے گا، دین غیر محفوظ باور کرائے گا، جو اس سے دشمنی کرتا ہے، تبرہ اور اعتراض کرتا ہے، وہ الکافرین بڑا کافر ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ بڑا کافر ہے۔ یہ تھے کون؟ یہودی۔ سورہ بقرہ ہے نا، اس کا موضوع سخن یہ یہودیوں کی طرف سے ہے۔ یہودیوں نے اعتراض کیا، نبی علیہ السلام نے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے، آپ نے جب انہیں دین کی دعوت دی، ایمان کی، آ کر کہنے لگے ایمان تو لاتے ہیں، دین اسلام تو بڑا بھلا دین اور مذہب محسوس ہوتا ہے، لیکن ایک بات بتائیے، اس دین کو، اس قرآن کو رب سے جو کہتے ہو کہ کئی کی صورت میں میرے تک پہنچتا ہے، لانے والا کون ہے؟ یہ یہودیوں نے کیا کیا؟ سوال کیا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل ہے، جسے اللہ نے یہ امانت سونپی، میرے تک لاتا ہے۔ نام سنتے ہی فوراً بدک گئے، آگ بگولا ہو گئے، کہنے لگے توبہ توبہ، جبرائیل وہی لاتا ہے، پھر تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ تو ایسا ہے ویسا ہے، اعتراض کرنے لگے، کیچڑ اچھالنے لگے۔ اللہ نے انہی آیتوں کو اسی پر نازل کر کے فرمایا جو جبرائیل سے الجھے، اس کو اپنا دشمن سمجھے، اس کا منکر اور اس پہ اعتراض کرے، وہ کون ہے؟ للکافرین، بڑے درجے کا کافر ہے۔ قرآن نے حکم واضح کر دیا، اوپر کے دین کے راویوں پر اعتراض کرے، تبرہ کرے، تو کرنے والا کون ہوگا؟ آئیے ذرا لوٹ کے پھر 26ویں پارے میں سورۃ الفتح کی آخری آیت، صفحہ نمبر 821، آیت لمبی ہے، مقصودی جملہ۔ مل گئی جی؟ وہی صفحے کی تیسری سطر سے دیکھ لیجئے ذرا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، صحابہ کا ذکر کیا بطور دلیل کے دعوے رسالت پر، آگے صحابہ کا مزاج بتلایا۔ یہ آیت مستقل آئے گی انشاءاللہ اندر سبقوں میں۔ کیا مزاج تھا ان کا؟ اشداء علی الکفار، بڑے سخت تھے کس پر؟ کافروں پر۔ کس پر؟ صلح کنی نہیں تھے، مصلحت اور رواداری والے صحابہ نہیں تھے، بلکہ کافروں پر اشداء کیا تھے؟ صحابہ کے نام لیواؤ کیا تھے؟ تو ہمیں بھی ان کا مزاج اپنانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تم بھی کافروں پہ متشدد بن جاؤ، شدت پسند بن جاؤ۔ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں یہ بڑے شدت پسند ہیں، یہ بڑے سخت ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ صحابہ بھی بڑے شدت پسند اور سخت تھے، لیکن سمجھ کس کے لیے؟ اپنوں کے لیے نہیں۔ اشداء علی الکفار، اور اپنوں کے لیے رحماء بینہم، آپس میں کیا تھے؟ رحماء، رحیم سے مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رحم دل، بہت زیادہ ایک دوسرے پر ترس اور رحم کھانے والے، ایک دوسرے پر ایثار اور جانثاری کا جذبہ رکھنے والے، رحماء بینہم۔ اہل ایمان کو آپس میں یوں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کیا کرو۔ رحماء بینہم، یہ مزاج صحابہ کو ذکر کیا، اور آگے صحابہ کی عظمتوں کو قرآن نے ذکر کیا۔
تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ. یہ شان عظمت مقام مرتبے کو بیان کرتے کرتے فرمایا صفحے کے آخر سے تیسری سطر کا درمیان دیکھیں. فرمایا یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. مل گیا جملہ لیغیظ بہم الکفار. صحابہ کی شان عظمت عبادت اخلاص تقوی للہیت قرآن بیان کرتا چلا رہا ہے مستقل مضمون کے طور پر. اب کرتے کرتے اخیر پہ پہنچتا ہے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ جملہ ذکر کیا لیغیظ بہم الکفار. سوال یہ پیدا ہو رہا تھا یا اللہ صحابہ کی شان عظمت مقام رفعت درجت کو کیوں بیان کر دیا؟ وجہ کیا ہے؟ کہنا کیا چاہتا ہے؟ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا لیغیظ. یہ لیغیظ کی لام تعلیلیہ ہے علت وجہ کو بیان کرتی ہے. فرمایا اس لیے صحابہ کی شان اور عظمت کو بیان کیا لیغیظ تاکہ جل جائے اپنے غیظ و غصہ میں. کون؟ صحابہ کی شان سن کر بہم الکفار. الکفار الف لام پھر مبالغہ کا صیغہ الکفار پہلے درجے کا کافر کلم کلا کافر صحابہ کی شان اور عظمت کو سن کر لیغیظ تاکہ جل جائے اوپر سے نیچے تک سڑ جائے. اس لیے میں رب نے صحابہ کے دشمنوں کو جلانے کے لیے میں اللہ نے صحابہ کی عظمتوں کو قرآن میں ذکر کر. کیا سمجھے ہو؟ کیا سمجھے ہو سبق کا جملہ؟ جو صحابہ کی شان سن کر اڑنے لگے صحابہ کا نام سن کر جلنے لگے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت عظمت اور صداقتوں کو سن کر ناگوار سمجھے اور برداشت نہ کر پائے تو سمجھو یہ ہے الکفار. کون نظر کوئی نہیں کچھ نہیں ہوتا. الکفار الکفار الکافر نہیں الکفار. یہ پہلے درجے کا کافر ہے. کیا مانا؟ اس کے کفر کا فتویٰ لینے کے لیے کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت صوفی کا سہارا لینے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. اس پر رب کا یہ قرآنی منصوص فتویٰ ہے اور جو اس قرآنی فتوے کو نہیں مانتا وہ قرآن کا منکر ہو کر خود نہیں نہ سمجھے. کہ صوفی ہوتے ہیں کہتے ہیں انہیں تو کافر کا ہو پر جو انہیں کافر نہیں کہتا اسے کیوں کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں انہیں کافر کہتے ہیں صحابہ کی دشمنی ان کے انکار کی وجہ سے اور جو انہیں کافر نہ سمجھے اسے کہتے ہیں قرآن کے انکار کی وجہ سے. وہ کافر ہے صحابہ کا منکر ہو کر. یہ کافر بنے گا یہ قرآن کا منکر ہو کر. اس لیے کہ صحابہ کے دشمن پہ کفر کا فتویٰ یہ کس کی طرف سے ہے؟ قرآن کی طرف سے ہے. یہ لا ریب فتویٰ ہے. لا ریب نہیں نہ سمجھے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جس طرح قرآن میں کوئی ریب عیب تردد شک شبہ نہیں یہ بھی لا ریب فتویٰ ہے. کیا مانا؟ صحابہ کے دشمن کے کافر ہونے میں بھی کوئی عیب شک و شبہ نہیں. جس طرح قرآن لا ریب ہے صحابہ کا دشمن کافر بھی لا ریب ہے. اس کے کافر ہونے میں بھی کوئی شک اور تردد نہیں ہے. تو یہ چند پوائنٹ ذکر کیے یہ ذہن نشین رکھیں. لیکن آئندہ سبق میں ہم انشاءاللہ اسی ترتیب سے آگے چلیں گے اور یہ جملہ ذہن میں رکھیں کہ یہ چند آیات عظمت صحابہ پر نہیں 1100 سے زائد آیات ہیں. کتنی ہے؟ مجبوری ہے میری قرآن مقدس کا طالب العلم ہوں ادھر ادھر کی باتیں کم ہی جانتا ہوں. تو قرآن مقدس میں 1100 سے زائد آیات عظمت صحابہ پر ہے اور 1100 سے زائد آیات میں 125 عنوانات ہیں عظمت صحابہ. یہ جملہ تمہیں کہیں سے نہیں ملے گا. یہاں سے محفوظ کر لو. کتنے عنوانات ہیں 30 پاروں میں؟ 125 عنوانات ہیں عظمت صحابہ دفاع صحابہ کے عنوانات 125 قرآن مقدس میں ہے. تو
یہ سب کل انشاءاللہ آتے رہیں گے، مختصر اور مین چیزیں، لیکن کل ہمارا مجبوری ہے